بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالی قدر احباب، ہم نے بڑے خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اتحاد اور عوام الناس کو ایک خوبصورت پیغام دینے کے لیے ہم نے شرعی مناظرے کے لیے دعوت دی تھی 3 احباب کو، 3 علماء کرام، ان کو ہم نے دعوت دی، لیکن اس پر جو ہم نے بدھ تک کا دن دیا تھا اس پہ سوائے جناب مولانا حنیف قریشی صاحب کے اور کسی نے رابطہ نہ کیا۔ اب اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے رابطہ کیا، ہمارے میسج کا جواب دیا مراسلے کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات مد نظر رہے کہ کسی صورت میں بھی ہرگز فتاوی جھاڑنا اور عشاقان مصطفیٰ کو گستاخ کہنا یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ کون سا تھرمامیٹر آپ لوگوں نے لگا رہی ہے کہ جو بندہ اس بارے میں ضمنی مسئلے کے اندر گفتگو کرے تو آپ اس کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، گستاخ اہل بیت کہہ رہے ہیں، گستاخ سیدہ زہرا پاک کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے پوچھا؟ اگر ہم سے پوچھیں تو ہم واللہ باللہ تاللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک دنیا کا مال لینے کے لیے در صدیق اکبر پر گئی نہیں۔ اگر ایمان کی کہیے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے۔ اب بتاؤ، اس پر تمہارے فتوے کہاں رہے؟ تمہارے منہ پہ لگے جو جہلا فتوے مار رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے دل کی خود بات بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پوچھئے تو کنز العلماء محدث لاہوری بھی کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر یہ بات نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ یہ بات کرنے والی بنتی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے در کے گدا ہیں، نوکر ہیں، تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ دنیا کا مال لینے کے لیے سیدہ زہرا پاک کیوں در صدیق اکبر پر جائیں؟ یہ ایمان لگتی بات ہے۔ لیکن اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بس یہ کہا گیا ہے کہ جی ان ہستیوں پہ تحقیق نہیں کرنی، جی بالکل جی، عوام کے لیے یہی حکم ہے کہ تحقیق نہیں کرنی، لیکن خواص کے لیے یہ ہے کہ جب وہ حملہ کریں اور باغ فدق کے معاملے پر آ کر جس طرح اس سیفی علی نے ٹی وی چینل کے اوپر آ کر حملہ کیا تھا، تو اب آپ آگے سے یہ کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے تحقیق نہیں کرنی جی۔ وہ جواب دینا ہے کس نے؟ علماء نے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مشاجرات صحابہ کا پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ متشابہات کی طرح ہیں، جس طرح قرآن کی متشابہ آیات جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، کہ اس کی صحیح تعویل کو اللہ جانتا ہے یا علم میں راسخ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو ہر بندے کا کام نہیں ہے متشابہات میں پڑھنا، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اسی طرح ان مسائل کے اندر الجھنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اعتراض کریں گے کہ صدیق اکبر پر کے پاس گئیں، تو اب آپ آگے سے کہیں نہیں جی ہم نے تحقیق نہیں کر رہی۔ خدا کے بندو، جب وہ جواب دینا ہوگا تو جواب کسی انداز میں دینا ہوگا۔ تو جب تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ گئیں اور سیدہ آیت سے استدلال کر رہی تھی، اجتہاد کر رہی تھی، جبکہ جس آیت سے وہ کہہ رہی تھی، یہ تاجدار گولڑا نے تصفیہ کے اندر لکھا ہے۔ تصفیہ کے اندر آپ نے لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 41 ہے۔ یہ ہم نے اس سینیریو کے اندر گھول گھول کے جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر صفحہ نمبر 41 پر کہتے ہیں یوصیکم اللہ میں خطاب خاص امتی کی طرف ہے، نہ یہ کہ امت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کہ دونوں مخاطب ہوں۔ تو یہ دونوں مخاطب نہیں ہے، صرف امت کو حکم ہے۔ سیدہ جب اسے استدلال کر رہی تھی تو آپ بتائیے اجتہاد کیا کہ نہیں کیا؟ اجتہاد کیا۔ تو جب اجتہاد کیا تو اس کے اوپر اب جواب تو دینا ہے، اور جواب کن کو دینا ہے؟ روافض کو دینا ہے۔ روافض اعتراض کر رہے ہیں، جب روافض اس سے اعتراض کریں گے تو جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔ جواب دیں گے، اور جواب وہ دیں گے
کہ جس سے شان صدیق اکبر بھی ظاہر ہو اور شان سیدہ زہرا پاک بھی ظاہر ہو. اور جواب جب وہ تصفیہ کے اندر تاجدار گولڑا نے آگے سے یہ کہہ دیتے روافظ کے سامنے کہ نہیں جی ہم ان مسئلوں میں تحقیق نہیں کرتے, نہیں جی بس تحقیق نہیں کرنی چاہیے. تاجدار گولڑا نے جواب دیا, اور جواب وہ دیا جو اہل سنہ و جماعت اس میں جواب دے کر گئے, جو ہمارے قبر دے کر گئے, جو حدیث کی شروحات کے اندر جو اس کا جواب لکھا ہوا ہے وہی جواب دیا تاجدار گولڑا نے, اور وہی جواب کنز العلماء نے دیا ہے. کنز العلماء محدث لاہوری جب کہتے ہیں کہ ہم عام طور پر اس میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے, ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے نہیں جی سیدہ زہرا پاک کیوں دنیا کا مال لینے کے لیے جائیں. لیکن جب حدیث ہے جی, اب حدیث ہے اور حدیث کے اندر صحابی کا قول ہے, صحابی آگے بیان کر رہے ہیں, صحابی کا حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے, موقوف بھی ہوتی ہے, مکتوب بھی ہوتی ہے راوی کے اعتبار سے کہ اگر بھی اس کی قسمیں بن جاتی ہیں. لیکن ادھر جناب والا آگے حدیث ہے, حدیث پیش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو جواب وہی دیا جائے گا جو جواب بنتا ہے. اور جو جواب کنز العلماء نے دیا وہ تصفیہ کی عبارت کی روشنی میں ہرگز گستاخی نہیں ہے, ہرگز گستاخی نہیں ہے, ہرگز گستاخی نہیں ہے. انشاءاللہ میں تفصیلی جواب اس کا اب اپلوڈ کروں گا, اس لیے کہ اب اس مسئلہ کو انشاءاللہ تعالی بالکل میں آسان کر کے عوام الناس کے سامنے بیان کروں گا. پھر اس کے بعد عوام الناس دیکھے گی کہ دلائل ہیں کہ نہیں ہیں اور کس کس نے اس مسئلہ کو اس طرف لکھا ہے. اب ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر جلالی صاحب کو سامنے لائیے جی. میں نے کہا تو قریشی صاحب کا کہتے جی ایک تو یا کٹھے ایک دو بیٹھ جائیں ہم دونوں اور ان کیمرہ گفتگو. میں نے کہا ان کیمرہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جی کہ کس کے پاس کتنے دلائل ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ اگر نہیں آپ ان کیمرہ اس طرح راضی ہوتے تو پھر اس طرح کرتے ہیں. زید نعمانی صاحب میرے ساتھ, زید نعمانی صاحب نے حامی بری, وہ تشریف لانے کے لیے تیار اور اب بھی تیار ہیں. کل یہ کہہ دیں کہ جناب والا کہ ہاں ہم بالکل تیار ہیں, تو زید نعمانی صاحب میرے ساتھ مناظرے میں اترنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا جی ہم دو ہو جائیں گے, میں ہوں, میں زید نعمانی صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, اور آپ ہوں, اور آپ ساتھ جس کو شاہ صاحب کو رکھ لیں یا جس کو مرضی ہے رکھ لیں. تو اس بات پر نہ آئے گی کہ جی ڈاکٹر جلالی صاحب کو سامنے دیکھیں. جب زید نعمانی صاحب کے اور ہم اپنے لیے یہ میں نے کہا کہ ہم لکھوا کر سامنے دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا جی مختار صاحب آئے تھے تو مختار صاحب نے بھی دیکھو جی یہ کہا کہ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں. لیکن ہم جب اتریں گے اور زید نعمانی صاحب ساتھ ہوں گے تو پہلے بھی ان کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرے نمائندہ ہیں, تو انشاءاللہ تعالی نمائندگی کے ساتھ اتریں گے. تو پھر آپ کیوں جناب والا سامنے نہیں آ رہے اور آپ اس سے بالکل جناب والا کنارہ کشی کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہنا کہ جی ڈاکٹر جلالی صاحب کو سامنے لائے. بھائی شاگرد جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی فتح شکست میری فتح شکست ہوگی, تو پھر آپ کس لیے نہیں مان رہے اس چیز کو؟ کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے 25 مناظروں کے اندر ظفر الدین بہاری کو بھیجا تھا, اپنے شاگردوں کو بھیجتے تھے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ شاگردوں کو بھیجنا, تو اب یہ کہیں کہ جی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود نہیں مناظرے کیے جی, شاگردوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ تو الحمدللہ شاگردوں کو بھیجنا پر شاگردوں پر ناز تھا کہ یہ دلائل دیں گے اور میری جانب سے نیابت کریں گے. تو خوب نیابت کی ہیں. ظفر الدین بہاری میں کہہ دو میرے ظفر کو اپنی ظفر دے جس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. ایک تو میں عوام الناس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب یہ چورن بیچتے ہیں, یہ گستاخی کا, اس سے آپ ہٹیں. بالکل جناب ہمارا عقیدہ کسی بھی رضوی کا, اعلیٰ حضرت کی فکر والے کا, سیدہ زہرا کے بارے میں, سیدۃ النساء اہل جنہ جن کا نام آئے تو ہم اپنے سر جھکا لیتے ہیں, دل جھکا لیتے ہیں, آنکھیں جھکا لیتے ہیں, ان کے بارے میں قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر عقیدے کی بات پوچھیں گے, ایمان کی بات پوچھیں گے, تو ہم یہی کہیں گے کہ گئی نہیں, ہم یہی کہیں گے کہ دنیا کا مال طلب نہیں کیا. لیکن جس وقت اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ جواب دیں گے جو تاجدار گولڑا نے جواب دیا ہے. تاجدار گولڑا نے جواب دیا ہے, روافظ کا جواب دیا ہے جی. تو روافظ کا جواب جس طرح دیتے ہوئے کنز العلماء نے جو خطبہ بیان کیا, جو انہوں نے تشریح کی ہے, اس پر کوئی مائی کا لال گستاخی ثابت کر کے دے 1 کروڑ روپیہ اس کو انعام دیا جائے گا. جھوٹ ہے جی, بلفنگ ہے, غلط بیانی کی جاتی ہے. نہیں تو دوسروں کے تھرمامیٹر لگا کر ایمان نہ تلاش کیجئے کہ جناب ان کے اندر جناب یہ نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا جس نے تلوار کے نیچے کلمہ پڑا تھا, اور حضور نے فرمایا کہ اسامہ تو نے کیوں اس کو قتل کر دیا؟ سرزنش کیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی دکھ رہا, کاش کہ میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. یہ فرماتے رہے کہ یہ مجھ سے وقوع کیوں ہوا؟ تو اس لیے تلوار کی دھار کے نیچے بھی اس کا کلمہ معتبر ہو, تو آپ کس طرح گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں؟ یا کسی نے فتویٰ لگایا بھی؟ عوام الناس سنیے,
کسی نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا ان میں سے. یہ صرف اور صرف عزائم کچھ اور ہیں. یہ اس طریقے کے ساتھ کنز العلماء محدث لاہوری جو فکر اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، اس فکر کے خلاف یہ ساری تحریک چلائی جا رہی ہے کہ اس بندے کو بدنام کرو عوام کی نظروں میں. ورنہ ہمارا عقیدہ نظریہ جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. محدث لاہوری نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بھی ادبی نہیں کی. بالکل تاجدار گولرا کی عبارت کی جو تشریح ہے، اس کے علاوہ کوئی کر کے دکھائے، کوئی سامنے کر کے دکھائے. رافضی کا جو اعتراض بنتا ہے، اس اعتراض کے اوپر جو جواب وارد کیا ہے تاجدار گولرا نے، اس کی تشریح جو کنز العلماء نے بیان کی ہے وہ درست ہے. انشاءاللہ تعالی میں ویڈیو کے